ان کپڑوں میں اس بندے کی جگہ میں لپٹا ہوا ہوتا. مطلب کیا کہ جو اس کا مقام ہے کاش وہ میرا ہوتا. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ چادر والا ہے کون. میں نے چہرے سے ہلکا سا کپڑا ہٹایا تو وہ مولا علی المرتضیٰ تھے. لوگوں کی زندگیاں گزر گئی ان کو لڑاتے لڑاتے, آپس میں دشمنیاں ثابت کرتے کرتے, لیکن حضرت ذی وقار وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کاش کہ میں اس جیسا ہوتا. کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت مولا کائنات. کس کے لیے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے. تو ویسے بھی کوئی اس طرح کی بات یعنی جو فتنے پر مبنی ہو وہ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے, لیکن فتنیاں نو سمیٹنا بڑا مشکل ہوتا ہے. فتنیاں نو سمیٹنا, ہم سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یار یہ ایشو نہ کھڑے کیا کرو. اللہ اکبر. تو بہرحال یہ تو غلطی آپ کی دور ہو گئی نا کہ حضرت نبی علیہ السلام کے اور بھی بھائی ہیں. کیوں جی؟ اب یہ تو نہیں کہیں گے نا علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وخا میں نو, علی باج محمد دا کوئی ویر. تو یہ حضرت جعفر بن ابی طالب کو کدھر لے کے جائیں؟ جی بے شک بے شک بے شک. حضرت جعفر بن ابی طالب کو کہاں لے کے جائیں؟ آپ سامنے بیٹھے ہوتے ہیں, آپ اگر سبحان اللہ اس طرح نعرے لگا رہے ہیں. دیکھیں کتنا بڑا انکار ہو گیا, اور ایک ایسی ذات کا انکار ہو گیا جس ذات کے بارے میں حضور نے فرمایا جعفر تیری شکل بھی تیرا اخلاق بھی مجھ جیسا ہے. حضرت جعفر بن ابی طالب کو دیکھ کے حضور یاد آ جاتے تھے. بس اب جیسے حضرت علی اکبر ہے, سبحان اللہ, ان کی شباہت بھی شکل و شباہت حضور جیسی تھی. نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد جب صحابہ بالخصوص حضرت بلال, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین, یعنی حضرت بلال تو پہلے ان کا وصال ہو گیا, حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ امام حسین کے بیٹے, تابعین کا دور ہے. اور کسی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام یاد آتے نا تو وہ حضرت علی اکبر کو دیکھ لیتے آتے, کیونکہ مولا حسین رضی اللہ عنہ بتلا رکھا تھا کہ اس کی شکل جو ہے نا یہ میرے نانا جیسی ہے. سیدہ فاطمہ تو زہرا کا بھی یہی طریقہ کا, آپ بھی چلتے سے حضور آ رہے ہیں تشریف. ہوں جلے کوئی شعر پڑھے تو انہی گل کر سو نا یار کہ حضرت جعفر کون ہے, تمہارا نبی دا ویر ہو رہا ہے کوئی. لیکن اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو صحابہ کے بے ادب ہے نا وہ اور مضبوط ہو جاتے, اور ان کا موقف بھی یہ ہے کہ حضرت, یہ میں نے خود سنے ہوئے جملے کہ حضرت علی جو ہے یہ نبیوں سے افضل ہے. حضرت علی نبیوں سے افضل ہے معاذ اللہ. اگر علی کو شان ملی ہے تو کس کی وجہ سے؟ حضور کی وجہ سے. اب آپ حضور کو پیچھے چھوڑ دیں معاذ اللہ اور کہیں علی کی شان نبی سے افضل, تو ہم تو نہیں یہ بولنے دیں گے, ہم تو نہیں یہ کہنے دیں گے. اللہ اکبر. تو یہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ بھی شبیہ مصطفیٰ ہے, مولا علی کے بھائی ہیں. تو آپ کی آنکھیں نا کھل نہیں رہی تھی. حضرت مولا کائنات کی حضور کی خدمت میں پیش کیا گیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھیں نہیں کھول رہے. تو نبی کریم علیہ السلام نے اپنا لعاب مبارک حضرت مولا کائنات کے منہ میں ڈال دی. بعض نے یہ کہا کہ اپنا ہونٹ مبارک حضرت مولا کائنات کے ہونٹوں کے ساتھ لگائے. جن جن صحابہ کو رسول کریم علیہ السلام نے اپنا لعاب دیا, جن جن کو ان کا زمانے میں نام ہوا ہے, جن کے منہ میں ڈالا, حضرت عبداللہ ابن عباس کے منہ میں بھی ڈالا تھا,
کہتے ہیں جب مسئلے حل نہیں ہوتے تھے نا کثیر صحابہ کرام سے بھی، تو وہ اس لڑکے کے پاس آتے تھے. اس لڑکے کا نام کیا تھا؟ عبداللہ ابن عباس، حضور کے چچا کے یہ بھی بیٹے تھے. تو یہ لعاب مصطفیٰ کا کمال تھا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی پہ لگاتے ہیں، حضرت قتادہ کی آنکھ پہ لگاتے ہیں. سبحان اللہ. وہ ایک ایسی اکسیر ہے، ایک ایسا اینٹی بایوٹک ہے جس اینٹی بایوٹک جیسا کوئی اینٹی بایوٹک بن ہی نہیں سکا. کوئی ایسی دوائی نہیں ہے جو کسی کے لٹکے ہوئے ڈیلے آنکھ کے اوپر لگائی جائے اور اس کو دبایا جائے، پھر بینائی اس دوسری آنکھ سے زیادہ بڑھ جائے، زخم بھی فوراً ٹھیک ہو جائے، درد بھی ختم ہو جائے. اور حضرت قتادہ فرمایا کرتے تھے کہ جس آنکھ پہ حضور نے لعاب لگایا تھا نا اس میں نظر زیادہ ہے دوسری سے. آنکھ وہ بھی رب کی بنائی ہوئی ہے، آنکھ یہ بھی در حقیقت رب نے بنائی ہے. وہ آنکھ اللہ نے اپنی مرضی سے روٹین میں بنائی ہے، پر اے سائی تے بنائی ہے. سائی سمجھتے ہو نا؟ آپ دیکھ کے آتے ہیں نا کہ یہ 200 روپے میری سائی ہے تو کئی بڑھا کے دینا ہے. 1000 روپے دی تھی 200 میں دینا پیا تو میں تینوں 1600 روپیہ دینا ہے، تو این بڑھا کے دینا چس آ جائے. تو اللہ کے نبی نے عرض کیا مولا میرا غلام میرے پاس آیا ہے تو سونیا ان دی اکھ ایویں بڑھا بھی چس آ جائے. تو رب نے مڑ ایویں اکھ بنائی، وہ بھی رب دی بڑھائی، یہ بھی رب دی بڑھائی، وہ آدھی مرضی نال بڑھائی، محبوب دی مرضی نال بڑھائی. تو فرق ہوتا ہے نا سائی کی چیز میں اور روٹین کی چیز میں فرق ہوتا ہے کوئی نہیں. جنہوں نے رکشہ لینا وہ یہاں سے ویلی سے خرید لیتے، تو جنہیں سپیشل بڑھوانا بوڑے والے جاندے ہیں. اتنے بھی رکشے تے اوتھے بھی رکشے، پر رکشے چے فرق ہے. تو آپ نے اپنا لعاب مولا کائنات کے منہ میں ڈال دیا. سبحان اللہ. جیسے لعاب ڈالا آنکھیں کھلیں تو زیارت مصطفیٰ، مولا علی کی آنکھ کھلی ہے تو زیارت کس کی ہوئی؟ مصطفیٰ. بعض علماء نے یہ لکھا کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو آنکھیں فوراً کھول لیتا ہے، کوئی نہیں چاہیے. نہ کھولے تو ڈاکٹر کبھی اس کو ادھر پھینکتے ہیں، کبھی ادھر پھینکتے ہیں، کبھی الٹا کبھی سیدھا. آنکھیں کیوں نہیں کھول رہا؟ اس کے منہ میں پھونک مارتے ہیں، آنکھ میں پھونک مارتے ہیں کہ بچہ فوراً کھول لیتا ہے. لیکن حضرت علی نے آنکھیں نہیں کھولی. کیوں؟ چاہتے تھے کہ جب میری آنکھ کھلے تو چہرہ والضحیٰ سامنے، میں ان کے دیکھنے سے پہلے کسی کو دیکھو ہی نہ، اپنی ماں کو بھی نہ دیکھو. اپنی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین. فرمایا نبی کی محبت ماں باپ سے بڑھ کے مولا کائنات نے اپنی آنکھیں اس لیے بند رکھی کہ میں آنکھ کھولوں گا صرف حضور کو دیکھوں گا اور کسی. اللہ اکبر. تو یہ وہ مولا کائنات سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اب دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پورا باب امام بخاری نے ان کے مناقب میں باندھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقال عمر، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں توفی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَهُوَ عَنْهُ رَادٍ. حضرت عمر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا جب وصال ہوا تو حضور علی سے راضی تھے، علی سے راضی تھے. یعنی یہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ جملے نا دماغ میں بٹھانے والے ہیں. بھئی دیکھیں گھر میں میاں بیوی بچے ماں باپ ہوتے ہیں سارے، آپس میں تلخیاں ہو جاتی ہیں، کوئی بھائیوں کی آپس میں ہو جاتی ہیں،
بہنوں کے ساتھ لڑائی ہو جاتی ہے، تلخیاں ہو جاتی ہیں، تو اگر کوئی پڑوسی میاں بیوی لڑ رہے ہوں، دو بھائی لڑ رہے ہوں، تو وہ کان رکھے. اسے یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ بھائی آج لڑ رہے، ہو سکتا ہے کل سیٹ ہو جائے. تو کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو یہ کردار ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کام چلتا رہے. اب یہاں پہ میں ایک حدیث پاک دیکھ رہا تھا. یہ حدیث آپ اگر آج مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ولادت ہے تو یہ بڑی خوبصورت حدیث پاک جو ہے یہاں پہ موجود ہے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف فرما ہیں. سعد بن عبادہ روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے. بات غور سے سننی ہے اگر آپ کی سمجھ میں آئے. فرماتے ہیں کہ ایک شخص ان کے پاس آ گیا اور اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں برداشت کی. یہ میں بتا رہا ہوں جو درمیان میں لڑائی کرانے والے لوگ ہوتے ہیں. دریافت کیا تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان کی شان بیان کی. فذکر ام محاسن عملی، انہوں نے حضرت عثمان غنی کے محاسن بیان کیے، ان کی عملی زندگی کو بیان کیا کہ حضرت عثمان کمال تھے، ایسے تھے، ایسے تھے، ایسے تھے، ایسے. بھئی یہی کام ہے جناب عبداللہ ابن عمر. جو بہت ساری خصوصیات بیان کی نا تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا، اس کا چہرہ دیکھنے لگے تو اس کے چہرے کے تیور بگڑنے لگ گئے. حدیث امام بخاری لکھ رہے ہیں. دیکھیں اس مائک کو پکڑ کے جاہلوں کے سامنے باتیں کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ لیکن روایت سامنے ہو، حدیث سامنے ہو، پھر بات کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے. ہمارے بلڈ پریشر اس لیے خراب ہوتے ہیں، غصہ اس وقت جلن ہوتی ہے کہ یا تو کوئی ایسی چیز کھا لیں جس سے یہ غیرت نام کی چیز ختم ہو جائے، کہ جو مرضی کوئی کہتا رہے، جو مرضی بکتا رہے جہاں کی. اب میں نے ایسے خطیب حضرات بھی ان کی زیارت بھی کی، ان کی محفلیں بھی اٹینڈ کی ہیں کہ بیٹھے ہیں نا، گفتگو ہو رہی ہے ایک ایسے موضوع پہ کہ جو ایک زمیندار آیا ہے یا ایک پیر صاحب، کیونکہ مرض سب تو بڑا سجدہ نو ہی ہے نا، سب تو بڑا، کیونکہ وہ اے نہ تو برداشت ہی نہیں ہوتا بھی کوئی اور کسی دی شان ہوئے بیان. وہ سجدو آدھے غلامان تو ویکھو جنہ تو اس مقام تے پڑھایا ہے. حضرت امام حسین جب تشریف لائے تھے میدان کربلا میں کتنے لوگ شہید ہوئے بتائیں جی؟ بعض نے کہا 82، بعض نے کہا 72، مختلف روایت ہوئے ہیں نا. اہل بیت کے کتنے بندے تھے؟ 16 یا 17. باقی کون تھے؟ بات ہی آپ نے گوا دی ہے. 17 یا 16 تو اہل بیت کے افراد تھے، باقی کون تھے؟ سارے تو اہل بیت نہیں تھے بھئی، وہ صحابہ کرام کے بیٹے تھے، وہ صحابہ کی اولاد تھی. تو سیدوں کو بھی تو دیکھنا چاہیے نا کہ وہ کیوں ساتھ شہید ہوئے، سیدوں کی حفاظت کرتے ہوئے. حضرت امام حسین نے رات کہہ دیا تھا کہ تم میں سے جو جانا چاہتا ہے چلا جائے. فرمایا اے حسین جب چلے تھے نا مدینہ سے تمہارے ساتھ تو زندہ رہنے کے لیے نہیں آئے تھے، مجھے پتا تھا یزید سے ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، مار دے گا. تو اگر آج ہم ان کی قربانیوں کو فراموش کریں تو ہم جیسا بھی کوئی بے وفا اور بے حیا ہے نہیں جی. آپ ایسے کرتے، ایسے کرتے، ایسے کرتے، آپ ایسے کرتے رہیں. ہم انشاءاللہ حضور کے اہل بیت اور حضور کے صحابہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. اچھا یہ جب بیان کی اس کو نا ذہن میں ڈاٹ سے بٹانے کی ذرا کوشش کریں اس بات کو. تو اس کا چہرہ بدلا جب حضرت عثمان کی شان بیان کی تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے یہ سمجھا ہوگا کہ شاید یہ کوئی صحابہ کا مخالف ہو. اچھا وہاں پہ شان بیان کی تو حضرت جو اس کا چہرہ بگڑا نا تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا لعلک ذاکا یسوءک، مینوں لگدا ہے بھی میریاں گلاں تینوں بڑیاں بہڑیاں لگیاں.
سا یسو کہتے ہیں بری چیز کو. لگتا ہے بھی مینوں تینوں میریاں گلاں جڑے میں حضرت عثمان دے فضائل بیان کیتے نا تینوں پھرڑے پے. اچھا تو حضرت ابن عمر نے حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ ابن نے کیا کہا؟ فرمایا اس نے پتہ کیا کہا اس بندے نے؟ کہتے قالا نعم، ہاں جی مان گئے بھی تسی فضائل عثمان نے بیان کیتے نے تے مینوں چنگے نہیں لگے. آپ فوراً سمجھے کہ شاید یہ صحابہ کا مخالف ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس سے کہا اللہ تمہیں ذلیل اور رسوا کرے. پتہ یہ چلا جس کو حضرت عثمان کے فضائل اچھے نہ لگیں اس کو اللہ ذلیل رسوا کر. یہ دعا کس کی ہے؟ بد دعا عبداللہ ابن عمر کی، حضرت عمر کے بیٹے کی. غور سے سننا بات. اچھا پھر کیا ہوا جناب؟ ثم سألہ عن علی، امام بخاری فرما رہے ہیں اس نے حضرت علی کے بارے میں پوچھ لیا کہ علی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ فذاکر محاسن اعمالہ. حضرت عبداللہ ابن عمر نے تو ان کی شان کے بھی ڈنکے بجا دیے. کہا سبحان اللہ، علی تو علی ہے، داماد رسول ہے. اب جن دو ہستیوں کے بارے میں پوچھ رہا ہے دونوں ہم زلف ہیں. ہم زلف کسے کہتے ہیں؟ ایک ہی گھر کے داماد ہوں. حضرت علی ایک مرتبہ ہے، جناب عثمان دو مرتبہ ہے. سسر کائنات کے والی حبیب ہے اور داماد کون ہے؟ عثمان و علی ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر نے سوچا کہ شاید اگر علی کی عثمان کی بات کی ہے تو ہو سکتا ہے اس کے دل میں علی کی محبت ہو جو عثمان کے نام پہ بگڑ گیا ہے. اب ہو سکتا ہے علی کے نام پہ سمر جائے. جا ظالمہ. تو جب فذکر محاسن عملہ، جب حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا تو کس طرح ذکر کیا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ کالا ہوا ذاکا بیتہ اوسط بیوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا حضرت علی کا گھر نبی کے گھروں کے درمیان میں تھا. کہ شاید آپ ہی سے سمجھ آ جائے، علی کا گھر نبی کے گھروں کے درمیان میں تھا. اس جملے کی طرف میں نہیں جانا چاہتا، اس پہ محدثین نے بڑی لمبی بات فرمائی. اچھا ہم تھانوں کچھ نہ کچھ میری گل سمجھ آ جاندی کیوں جی؟ یہ نہ ہوئے بھی میں ایویں تھوڑے معیار تو کو چوکی ایسی گفتگو جڑی تھوڑی سمجھ چ نہ آ سکے. آ جاتی سمجھ؟ ہاں جو مسئلہ آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، بسم اللہ، جو مسئلہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو وہ سمجھ میں آنا چاہیے. حضرت صاحب تشریف، کیونکہ آج حضرت مولا کائنات کا یوم ولادت 13 رجب المرجب. اتنا تو یاد رہ جائے گا نا، 13 رجب المرجب. اسماعیل صاحب نے بلاؤ نا، آگے بٹھاؤ. علماء کرام آگے تشریف لایا کرنا، آگے بیٹھا کریں مہربانی. یہ بھی حضرت عمر کی سنت ہے. عبداللہ ابن عباس کو آگے بٹھاتے تھے. صحابہ نے کہا یہ تو چھوٹا سا ہے بچہ ہے، آپ اس کو آگے کیوں بٹھا لیتے ہیں؟ فرمایا کسی دن پتہ چل جائے کیوں بٹھاتا ہوں میں آگے اس کو. صحابہ کبار صحابہ کرام خاموش ہیں. حضرت عمر نے ایک مسئلہ فرمایا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ توابا. صحابہ ذرا مجھے اس آیت کا، اس سورت کا مفہوم تو بتاؤ. کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا. فرمایا ہوں تھانوں دساں بھی یہ بچے دی شان کی. اب صحابہ کھمو حضرت عمر رد کرتے گئے، یہ بھی ٹھیک نہیں، یہ بھی ٹھیک. فرمایا بچے عبداللہ کھڑے ہو جاؤ ادھر جی.
کیا مطلب ہے؟ کہتے حضور اس صورت کی مراد وصال مصطفیٰ ہے. تو صحابہ کرام نے معاذ اللہ حسد نہیں کیا. ما احسنتا، بلے بھی بلے، کاکے نے بابا گڑ دیتی. فرمایا اور پتہ لگ گیا آگے کیوں پٹھان. تو یہ پھر کبھی بتاؤں گا. یہ یعنی سورہ نصر جو ہے یہ کیوں وصال مصطفیٰ کہا. اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ لوگ جوک در جوک اس میں اسلام میں آج محبوب آپ نے دیکھا داخل ہو گئے، کام آپ کا پورا ہو گیا. فَسَبِّحْ، آپ تسبیح کریں، بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی حمد کریں، تعریف کریں. إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، وہ قبول فرمانے والا ہے. جب ہم کھانا کھا لیتے تو کیا کہتے؟ شکر الحمدللہ. یہ نہیں آنے کوئی نہ ہے تو جس لئے کم ہو جاتا ہے پورا تو بیان ہو جاتا ہے ختم. تو کہتے ہیں وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین. جنتی جنت میں جائیں گے تو وہ بھی یہی کہیں گے الحمدللہ رب العالمین. لو جی ساڑھا کم پورا. فرمایا جب کام ہو گیا پورا حضور نے خبر دے دی. اللہ نے فرما دیا بتا محبوب ان کو، صحابہ کو کہہ دے، بتا دے ان کو کہ میرا کام مکمل ہو گیا، اب میں تسبیح کروں گا. فرمایا اس سے مراد وصال مصطفیٰ ہے، اس لیے میں آگے بٹھاتا ہوں. بات سمجھ؟ اچھا جی، تو حدیث کیا کون سی چل رہی تھی؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی. اللہ اکبر. اس نے حضرت عثمان غنی کے فضائل جب سنے، امام بخاری لکھ رہے ہیں، تو چہرہ بگڑا اس بندے کا. تو آپ نے کہا لعل ذاک یسوءک، لگدا ہے تینوں میری گل چنگی نہیں لگی. عثمان دے میں فضائل بیان کیتے تے تینوں بہڑے لگے نو، اب برباد ہوئے، ذلیل ہوئے، رسوا ہوئے. پتہ چلا عثمان کے فضائل بیان کرنے پر جو بگڑے عبداللہ ابن عمر کی اس کو بددعا کہ وہ ذلیل ہو گیا، وہ رسوا ہو گیا. انی غلط ہوگی. پر تو آپ نے فرمایا سوچا کہ شاید یہ علی کی محبت رکھتا ہو. تو اس نے سألہ ثم سألہ عن علی، پھر حضرت علی کے بارے میں اس نے سوال کیا. فذکر محاسن عملہ، تو حضرت ابن عمر تھے، ان کے دل میں تو بغض تھا ہی کوئی نہیں. علی سے بھی ملاقاتیں ہیں، جناب عثمان سے بھی ملاقات تھے. تو انہوں نے کہا واہ واہ واہ، کس کی بات پوچھی؟ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی. کہا اوئے قالا ہوا ذاکا بیتہ اوسط بیوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اوئے علی تو وہ ہیں کہ جن کا گھر نبی کے گھروں کے درمیان میں تھا، نبی کے گھروں کے درمیان میں تھا. اچھا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ شاید اب یہ خوش ہوگا، دماغ خراب ہو گیا ہوگا. فرمایا قال لعل ذاک یسوءک، وہ تینوں یہ بھی گل نہیں چنگی لگی میری، تو انہیں منہ بھی کیوں بگاڑ لیا؟ کیوں اپنے چہرے کو کہ خد و خال کو بگاڑ لیا تم نے؟ اس نے کہا ہاں جی مینوں یہ بھی نہیں چنگی لگی، مینوں یہ بھی نہیں چنگی لگی. جس لئے یہ گل بھی چنگی نہ لگی تھی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے. اس نے کہا کہ مجھے یہ بھی باتیں بری لگی ہیں کہ نہ میں عثمان کی شان بیان سن سکا ہوں اور نہ میں علی کی شان سن سکا ہوں. تو حضرت ابن عمر نے کہا اللہ تمہیں ذلیل اور رسوا کرے، چلے جاؤ اور میرے خلاف جو کر سکتے ہو کر لو. لیجیے جناب، یہ وہ حدیث پاک ہے جو اس بات کا جواب دے رہی ہے کہ روڑا ہے کیوں. اس وقت بھی ایسے لوگ موجود تھے جو یہ چاہتے تھے کہ صحابہ اور اہل بیت آپس میں چلتے رہے، لڑائی ان کی چلتی رہے. کسی پڑوسی کی بات سن کے آگے پھیلانا کہ آج ان کے گھر اس طرح لڑائی ہوئی، اور پھر یہ امید نہ رکھنا کہ شاید آج لڑ رہے کل گھر میں میاں بیوی کی لڑائی ہو جاتی. تو پڑوسی اگر یہ سمجھے کہ یہ لڑائی ان کی ختم نہیں ہونی چاہیے، چلنی چاہیے، لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے کہتے ہیں ہم تو
ان کے بھی ماننے والے ہم، ان کے بھی ماننے، آج لڑ رہے ہیں، کل ہو سکتا اللہ انہیں اتفاق عطا فرما، بات سمجھ؟ تو یہ ان لوگوں کی وجہ سے یہ ساری خرابی جو ہے وہ ہوئی ہے۔ تو جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حوالے سے بڑی فضیلت رکھتے، بڑی شان رکھتے۔ اس وقت میرے علی نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی جب تک اپنے محبوب کو دیکھ نہیں لیا، جب تک حضور کو دیکھ لیتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک آپ کے منہ میں جیسے جاتا ہے آنکھیں کھول دیتے ہیں، چہرہ اقدس کی زیارت جو ہے وہ نصیب ہوتی ہے۔ حضور کی شان یہ کہ ہاتھ بھی کسی چیز پہ لگ جائے اس کو آگ نہیں جلاتی۔ تو جن صحابہ سے حضور نے جفیاں ڈالی ہوئی ہیں ان کو کیوں نہیں، اور کیا تمام صحابہ کرام سے، حضرت صدیق اکبر سے لے کر آخری صحابی حضرت ابو طفیل تک، جتنے بھی صحابہ، جناب امیر معاویہ، جتنے بھی شہزادے ہوئے ہیں حضور، ہم تو شہزادے کہیں گے، ان سے حضور کی جفی ثابت ہے کوئی نہیں۔ شکر بیٹا، جفی ثابت ہے کوئی نہیں، سینے سے لگایا ہوگا کوئی نہیں، جب بیعت کیا ہاتھ ملایا ہوگا کوئی نہیں۔ جناب انس فرماتے ہیں حضور جس دسترخوان پہ کھانا کھاتے تھے ہم اس دسترخوان کو دھوتے نہیں تھے، اسی آگ میں تندور میں ڈال دیتے، میل جل جاتا تھا، کپڑا سلامت رہتا تھا۔ صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ ہاتھ اگر مصطفیٰ کا کپڑے کو لگ جائے، بے جان کپڑے کو، تو اس کو بھی آگ نہیں جلاتی۔ تو جس کے ساتھ سینہ لگ جائے، جس کے سینے کے ساتھ سینہ لگ جائے اور جس کے منہ میں لعاب مصطفیٰ چلا جائے، اور لعاب جب منہ میں جاتا ہے تو وہ جسم کے معدے میں گیا اور معدے سے پھر جسم کے ہر حصے میں جاتا ہے کوئی نہیں، تو جس حصے میں گیا آگ آئے گی قریب، کیوں جی؟ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خیبر کی جنگ تھی، آپ کی یہ مشہور حدیث پاک ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں جھنڈا کیسے بندے کو دوں گا کہ بندہ وہ ہے، حضور نے فرمایا کہ اللہ بھی اس سے محبت فرماتا ہے، فرماتے ہیں نہیں، اللہ محبت فرماتا ہے۔ یہ جڑا کہ نا اللہ محبت فرماتے ہیں فوراً سمجھ جاوے روڑا جی، یہ بڑی نشانی تو اندس دا میں، اللہ محبت فرماتے ہیں، کتنے اللہ ہیں؟ تو پھر فرماتے ہیں نہیں جی یہ ہم بطور ادب کہہ رہے ہیں، فرمایا یہ ادب نہیں ہے، اللہ رب العزت کی شان یہ ہے قل ہو واللہ احد، ہوا ضمیر واحد کی ہے، کوئی ایسا جملہ جس میں دوسرے خدا کا شبہ بھی موجود ہو، رب کائنات نے خود درس دیا ہوئے یہاں پہ یہ چیز نہ دیکھو کہ تم ادب کرتے کرتے میری وحدانیت جو ہے اس کے بارے میں، اس نے آپ سے کہ بندہ یہ جملہ کہتا ہے کہ آپ کتنے بھائی ہیں، تو اس سے یہ احتمال پیدا ہوتا ہے کوئی اور بھی بھائی ہیں یا ہو سکتے ہیں، جو ایک ہو آپ کو پتہ بھی ہو اور وہ بار بار کہہ رہا ہوں میں ایک ہوں، میں ایک ہوں، میں ایک ہوں، آپ کہیں اس بندے سے کہیں جو کہہ رہا ہے میں ایک ہی ہوں، اپنے ماں باپ کا ایک سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ میں اپنے ماں باپ کا ایک ہی بیٹا ہوں، آپ اس سے پھر کہہ رہے ہیں آپ کتنے ہیں؟ پاگل ہے تم، میں دسی جانا بھی میں ایک کا، تو انا آپ کتنے ہیں؟ تو اللہ رب العزت کی شان یہ ہے هو اللہ احد، اور اعلان اپنے محبوب کی زبان سے کروایا ہے، جڑا کہ نا اللہ فرماتے ہیں تو فوراً سمجھ جاوے ابھی اتھے کچھ ہوتے کچھ ہوندے ہیں۔ حضور نے فرمایا، نبی علیہ السلام فرمایا کل میں جھنڈا ایک ایسے شخص کو دوں گا جس سے اللہ محبت فرماتا ہے اور وہ بھی اللہ سے محبت کرتا ہے۔ ساری رات صحابہ کو نیند نہیں آئی کہ یہ کس کا نصیب ہوگا، یہ بڑا کوئی ساؤنڈ دا ٹائم ہے، دسیا ذرا سچی دس، میں تھوڑے کو مسئلہ دریافت کر، ساؤنڈ دا ٹائم ہے نہیں ہے، ایڈی لمبی رات ہونے تسی تھوڑی دیر پہلے اٹھ کے موڑ سوتے جانے۔
یہ جڑا خطیب ہوتا ہے نا بڑا چلاک ہوتا ہے سمجھا یہ نظر جڑی ہے نا وہ ہر پاسے چلتی ہوتی ٹھیک ہے نا اس واسطے دل نو بھی سنبھال کے تے اکھاں بھی آنکھیں ذریعہ ہے نا بھائی آنکھیں ذریعہ ہیں یہ درمیان میں ایسی باتیں اس لیے ہوتی ہیں کہ آپ کو نیند نہ آئے تاکہ تھوڑا سا آپ کا مزاج شریف جو ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہے اچھا جس ساری رات صحابہ کو اسی حسرت میں رہے کہ صبح وہ کون خوش نصیب ہوگا جب صبح ہوتی ہے ہر صحابی آگے آگے حضور کس کو کہاں نصیب میرے کہ تو پاس چل کے آتا کوئی جذبہ محبت میرے کام آ گیا ہے میرے دل کی دھڑکنوں میں تیرا نام آ گیا ہے کر لو قبول آقا یہ بولا یا رسول اللہ میں یار رک جاؤ ٹھہر این علی اب حضرت علی پیچھے ہیں آپ پیچھے رہ گئے یہاں سے کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے دیکھو جی علی کے دل میں لڑائی کی کوئی طلب ہوتی تو آگے نہ ہوتے یعنی صحابی اگر اور کوئی پیچھے رہ جائے تو فوراً یہ اعتراض لیکن ہم نے تو نہیں اعتراض کیا ہم نے تو کوئی اعتراض نہیں کیا اس لیے نہیں کیا کہ ہم صحابہ کے بھی ماننے والے ہیں اہل بیت کے بھی ماننے والے ہیں صحابہ کرام کے بھی ماننے والے ہیں اور اہل بیت کے بھی ماننے والے ہیں تو مولا عرض کیا کہ یا رسول اللہ جب کہا نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ آئینہ علی کدھر ہے صحابہ کو پتہ چل گیا کہ آج علی کا نمبر لگ گیا ہے آج علی کا نمبر لگ گیا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ چلا یا رسول اللہ ان کی آنکھیں خراب ہیں ان کی بلکہ میں یہ جملہ یہ نہیں کہتا کہ ان کی آنکھیں خراب ہیں نا آشوب چشم آنکھوں میں پانی بہ رہا ہے حضور کے داماد ہوں ہیں اللہ کے نبی کے چچا زاد بھائی ہوں اور حضور کی سب سے پیاری بیٹی کے خامد ہوں تو ہم کہیں ان کی آنکھیں خراب ہیں اور نہیں بھائی ان کی آنکھوں میں ذرا پانی اور یہ درس بھی اسی گھر سے ملا ہے حضور کے چچا نے یہ درس دیا جناب عباس نے پوچھا آپ بڑے عمر میں یا حضور بڑے تھے تو اب حضرت عبداللہ ابن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کا اب چچا تھے کہہ سکتے تھے میرا بھتیجا ہے کہ نہیں ہوا اکبر منی آنا ولدت قبلہ بڑے وہ ہیں پر میں ذرا پیدا پہلے ہو گیا بڑے تو وہ ہیں لیکن میں ذرا پیدا تھوڑا سا آگے ہو جائیں ذرا کھلے کھلے ہو جائیں بڑے وہ ہیں پر میں پیدا پہلے ہو گیا بات سمجھے یہی درس ہے جو ہمیں ہمارے بزرگوں نے جو اعلیٰ حضرت نے دیا ہے جو فاضل بریلوی نے دیا ہے آج لوگ اپنے اساتذہ کو اپنے پیر کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ رسول کو نہیں راضی کرتے میں نے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے کہتے ہیں میرے استاد بیٹھے ہیں میرے مرشد بیٹھے یہ راضی ہو جائے اللہ رسول راضی ہوتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہوتا تو نہ ہو جتنی تعظیم اپنے مرشد کامل کی کرتے ہیں اللہ اور اس کا نبی تو اس سے زیادہ تعظیم کا مستحق ہے لیکن مسئلہ یہ نہیں کہ پیروں کا ایک ہی مقصد رہ گیا پرسوں کی میں آپ کو بات سنا تو میں گاڑی میں جا رہا تھا تو ہمارے دوست سے میں ان کا نام نہیں لیتا شاید یہیں کہیں نہ بیٹھے ہوں فون کیا بابا جی آلووں نے قلعہ لا بیٹھے یا مکئی دے انہوں سیاں بڑیاں پہندیاں کیوں انہوں سے بڑی پہندی میں کہ مڑ ایویں کرنے میں سوٹا لیتے میں آ جانا رات مقصد اب یہ رہ گیا ہے پہلے خانقاہوں کا مقصد حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ تعالی امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں یہ چھٹی پشت میں آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام موسیٰ کاظم سے جا ملتا ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کو لوگوں نے پڑھا ہی بہت کم ہے جس نے پڑھا ہے اس نے اپنا سسٹم سیدھا کرنے کے لیے پڑھا ہے تو دلائل تو ڈھونڈنے پہ آئے ہیں تو
कुरान से भी मरज़ई भी दलाल ढूंढ लेते, वो भी कहते हैं युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी भी। कुरान खुद ही कह रहा है मुझे पढ़ के गुमराह भी हो सकते हो और हिदायत भी पा सकते हो। आप गए ना जब हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी, बाज़ उलमा कहते हैं हारूनी कहना, बाज़ कहते हैं हारवनी, दोनों ये लुग़तें इसमें मौजूद हैं। तो आप जो भी दरवाज़ा खानकाहों का खटखटाते, जो बाहर निकलता हजरत ख्वाजा साहब को देख के ना पीछे हट जाता, पीछे। अभी बैत होना था, इस मकसद आप एक जगह पे खड़े हो, ऊंची आवाज से बोलने के, कहते कौन तुम अपनी खानकाहें सजा के बैठे हो, मैं फैज़ लेना चाहता हूँ, मुझे फैज़ क्यों नहीं देते हो तुम? तो हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी बाहर निकले, कहा मोइनुद्दीन तुम तो पहले से ही बोलो, हमारे दरवाजे उतने बड़े नहीं हैं जितना फैज़ तेरे पास पहले से मौजूद है। इन पहले ये होता था, आलुओं की हिफाजत करवाने के लिए नहीं मुरीद होते थे लोग, और सियों से अपने फसलों को महफूज रखने के लिए नहीं होते थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुर्ब के लिए। और हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन, पता नहीं लोगों ने, अब मैं आगे कुछ नहीं कहना चाहता, वो कहते हैं जी हमारा ज़ौक़ है, ये ज़ौक़ है, वो ज़ौक़ है। मैं उस ज़ौक़ की बिल्कुल तायीद नहीं करता जो ज़ौक़ कुरान और हदीस के खिलाफ हो। अल्लाह के वलियों का हर अमल शरीयत का हिस्सा नहीं है। हजरत बाबुल्ले शाह रहमतुल्लाह ताला के बारे में आता है जी, वो लोग इस तरह कहते हैं जी वो इस तरह करते रहे। अब हम इसमें शामिल करें, फिर मस्जिदों में शुरू कर देंगे, 2-4 बाजे वहां पे रख के, ढोलके रख के, वो भी नाचते, हम भी नाचना शुरू कर दे। औलिया का उससे खुद वो जिम्मेदार हैं। औलिया का हर अमल शरीयत का हिस्सा नहीं है। शरीयत किसकी है? अल्लाह की और उसके रसूल की और सहाबे रसूल। बस इससे आगे जाएंगे गुमराह हो जाएंगे, कोई इधर खींचेगा आपको, कोई इधर खींचेगा। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला, आप फरमाते हैं 70 साल तक मेरी पुश्त रात के वक्त चारपाई पे नहीं लगी, पूरे 70 साल। और 70 साल हवाइज जरूरिया के अलावा मेरा वुजू नहीं टूटा। और 70 साल एक कुरान रात को, एक कुरान सुबह, दिन को मैं पढ़ता रहा। तो कुरान पढ़ने ज़ौक़ ही मुड़ा जी यही आख दिन। मैं तो ये चाहता हूँ कि हर सिलसिला चिश्तिया जितना तगड़ा सिलसिला है, इतना सिलसिला तगड़ा है ही कोई नहीं, लेकिन उस सिलसिले की हकानियत और उसकी असलियत को लोगों के सामने लाओ। निरा लोगन नचाओ नहीं, धमच्चड़ ना खिड़ाओ लोगों को। अगर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अब एक कुरान रात को पढ़ते हैं, एक दिन को पढ़ते हैं, और तू एक सिपारा था दिन पढ़, एक सिपारा था रात को पढ़। उन्होंने ऐसे इस्लाम, ये इस्लाम ऐसे नहीं फैला, ये बाजो तमाशों से नहीं फैला, इस्लाम ढोलकों से नहीं फैला। इस्लाम फैला है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निगाह नबूवत डाली है ना मोइनुद्दीन के चेहरे पे। और मोइनुद्दीन अभी तबलीग शुरू नहीं करते थे, लोग देख के कलमा पढ़ लेते, लोग देख के कलमा पढ़ लेते थे। तो ये भी हजरत इमाम मूसा काजिम, यानी आपकी कुछ ये क्योंकि 6 रजब को आपका उर्स शरीफ होता है ना, उस हवाले से मैं ये बात अर्ज कर रहा हूँ कि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ताला आपके वालिद गिरामी ग़ियासुद्दीन है, और उनके वालिद गिरामी, फिर उनके वालिद गिरामी, उनके वालिद गिरामी, और आखिरी जो इमाम मूसा काजिम के बेटे मोहम्मद इदरीस, ठीक, आखिरी इमाम मूसा काजिम के बेटे मोहम्मद इदरीस के वालिद हैं हजरत इमाम मूसा काजिम। तो आपके ये शकड़ दादा लकड़ दादा जैसे भी करें, 6ठी पुश्त पे आपका नस्ब हजरत इमाम मूसा काजिम तक पहुंचा। इमाम मूसा काजिम बेटे हजरत इमाम जाफर सादिक के, और इमाम जाफर सादिक के मुरीद हजरत बायजीद बुस्तामी, जो अपने मुरीदों को कहा करते थे कि जो जिसने मुझे ईमान की हालत में देखा है ना, फरमाते परेशान ना हो, मैं जन्नत में लेके जाऊंगा। जिनके मुरीदों की ये शान है। और हजरत ख्वाजा बायजीद बुस्तामी के मुर्शिद कामिल है हजरत इमाम जाफर सादिक। इमाम मूसा काजिम के वालिद हैं इमाम जाफर सादिक। इमाम जाफर सादिक के वालिद हैं इमाम मोहम्मद बाकिर। इमाम मोहम्मद बाकिर के वालिद हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन, और इमाम ज़ैनुल आबिदीन के वालिद हैं इमाम हुसैन, और इमाम हुसैन के वालिद हैं हजरत मौला कायनात। तो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन भी चलते चलते चलते
آج اسی درس کا حصہ بن گئے کہ آپ بھی حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے شہزادے ہیں، حضرت خواجہ معین الدین۔ تو سیدوں نے تو یہ کام کیا ہے، سیدوں نے تو دین کو پھیلایا ہے بھائی، سیدوں کی تو یہ ڈیوٹی ہے۔ تو سید سادات کدھر پھر رہے ہیں؟ سادات کو تو عادت ہی یہ پڑ گئی کہ صرف ہمارے ہاتھ چومتے ہی رہو۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ سیدوں کے بچے کسی کے ہاتھ چوم رہے ہوں؟ اگر یہ بات ہوتی تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تعالی حضرت خواجہ عثمان ہرونی کے پاس کیوں گئے؟ انہیں تو ضرورت ہی نہیں تھی کسی چیز کی، بیعت پھر بھی ہونا پڑا، فیض کا سلسلہ تھا لیکن اس کو منطبق کرنے کی، استعمال کرنے کی اجازت پھر بھی لینی پڑتی ہے۔ تو حضرت خواجہ معین الدین بھی اسی در پہ گئے، اور پھر حضرت خواجہ معین الدین سے تھوڑا سا نیچے آ جائیں۔ آپ کے یہ تعارف حضرت خواجہ معین الدین کا کافی ہے کہ آپ کے مرید ہیں حضرت خواجہ بختیار کاکی، اور حضرت خواجہ بختیار کاکی کا تعارف اتنا کافی ہے کہ آپ کے مرید ہیں بابا فرید گنج سمجھے؟ بابا فرید گنج شکر کے بارے میں حضرت خواجہ بختیار کاکی فرمایا کرتے تھے، لوگوں کیونکہ سلسلہ نبوت بند ہو گیا، اگر جاری ہوتا تو میرے پیر میں یہ خصوصیات تھی کہ اللہ میرے پیر کو نبی بناتا، لیکن آپ نے ساتھ یہ حوالے بھی دیے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما لا نبی بعدی۔ رسول پاک نے فرمایا نبی نہیں ہے، یعنی ایک ایشو ذرا بھی نہیں چھوڑا کہ نبوت کا سلسلہ بند اگر ہوتا۔ اعتراض ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ بات حضرت خواجہ بختیار کاکی نے کیوں کی؟ یہ حضرت خواجہ نظام الدین نے فرمایا، تو یہ کیوں کی بھائی؟ یہ بھی رسول اللہ کے سن، حضور نے فرمایا اگر میرے بعد نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ تائید ہوگی نا بات کی، نبوت کا سلسلہ بند ہے اس لیے۔ اچھا، تو حضرت خواجہ بختیار کاکی کا تعارف یہ ہے کہ ان کے مرید ہیں حضرت بابا فرید۔ تسی تو 12 سال انہوں تاندے چ لٹکائی کھڑے جے، میں انہوں دی زندگی دے متعلق پڑھا بھی، انہوں دی زندگی چ ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی۔ کیا کمال سلسلہ ہے، کیوں رول رہے ہو یار؟ اور حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کا تعارف یہ ہے کہ آپ کے مرید ہیں حضرت خواجہ نظام الدین۔ اولیاء، یہ اولیاء کیوں کہتے ہیں آپ کو؟ ولی ایک ہے، نام اولیاء، وہ اس لیے کہ سارے اولیاء متفق نظام الدین تو نظام الدین ہی ہے، سبحان اللہ، نظام الدین تو نظام الدین ہی ہے۔ اور حضرت خواجہ نظام الدین کا تعارف یہ ہے کہ آپ کے مرید ہیں حضرت خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی۔ چراغ دہلوی اس لیے کہا جاتا ہے، مدرسہ تھا، پتہ چلا کہ یہ بزرگ مدرسے بناتے تھے، یہ بزرگ گراتے نہیں تھے، بناتے تھے، بزرگ مدرسے ہی بناتے تھے۔ یہ ان کی ڈیوٹی شیوٹی نہ صرف یہ مدرسے بنانا اور ان کو چلانا ہی تھا۔ طالب علم آ گئے، حضور چراغوں میں تیل ختم ہو گیا، مہربانی فرما۔ تو آپ نے کہا چلو ختم ہو گیا، پیسے نہیں ہیں، فنڈ ختم ہے، کوئی دے نہیں گیا؟ نہیں حضور کوئی نہیں دے گیا۔ بس چلو جاؤ پانی پا آؤ، بچ کیا کرو؟ پانی نہیں۔ طالب علموں نے یہ سمجھ نہیں کہا حضور یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ پانی ڈال کے؟ میں کہہ رہا ہوں پجو اعتراض نہیں کیا، فوراً کے لوٹا لوٹا پانی جتنا بھی پانی ڈال کے آ، پانی ڈالتے کہ چراغ روشن ہوتے ہیں، اس لیے آپ کو کہا چراغ دہلوی۔ اتنی کمال شخصیت حضرت خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی رحمت اللہ۔ دلی کے بادشاہ نے آپ کو کہا میرا نوکر بن کا، میں اللہ اور اس کے رسول کا نوکر ہوں، اپنے پیر کا نوکر ہوں، تیرا نہیں ہوں۔ اس نے یہاں سے سوراخ، اس ہڈی سے ایک، اس ہڈی 2 سوراخ کر کے نا، یہاں سے حضرت خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی کو باندھ لے، ہڈی 2 رسے ڈال لی، یہاں سوراخ کر کے پوری دلی میں پھرایا۔ زور کی نماز کا وقت قریب ہوا تو کہا بادشاہ سے کہو میری نماز ضائع ہو جائے گی، جو وہ چاہتا ہے میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ رسیاں نکالی گئی، خون بند نہیں ہو رہا تھا، زور کی نماز پڑھی۔ کہا بول کیا؟ کہا تو نے میرے کپڑے اسی کرنے، تو نے یہ کرنا، یہ کرنا، یہ کرنا۔ کہا بادشاہ پر ایک بات ہے، جے میری نماز بچ آ گئی نا تو میں پھر آدھی جان دے دیواں گا، نماز دے ویلے میں نے کچھ نہ آکھی۔
اتنے دل دی نماز بنائی پھر دینا. یہ دیکھیے کیا کمال سلسلہ چشتیہ. میں اس سلسلے کو اس طرح مانتا ہوں کہ شاید ہی کوئی شخص مانتا ہو یہ سلسلہ چشتیہ کو. لیکن جو سلسلہ چشتیہ ہے اس کو ایک سلسلہ چشتیہ وہ لوگوں نے بنایا جو اپنی من مانی اور اپنے نفس کی خواہش جو ہے اس کو اس کی تسکین کے لیے، ہم اس کے قائل نہیں ہیں. تو بادشاہ نے آپ کو عصر کے وقت کہہ دیا، عصر کا وقت شروع ہوا. مولوی جو لفظ استعمال دلی کے بادشاہ، مولوی یہ میرے کپڑے دھو استری کر اور مجھے پہنا. عصر کا وقت شروع ہو چکا. حضرت خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دلوی نے کپڑے دھوئے، سورج کی طرف دیکھتے ڈل رہا ہے. تو نماز بھی عصر کی ہے، صلاۃ وسطیٰ بڑی محبوب نماز. کپڑے دھل گئے، دھوپ میں ڈال دیے، سورج کی طرف دیکھے، خشک ابھی نہیں ہوئے تھے. تو جو بھی استری کا وقت سامان ہوتا اس کو پھر سورج کی طرف دیکھا تو وہ تو غروب ہونے کے قریب ہو گیا. کہا دنیا والے بے وفائی کر گئے، تو میرے ساتھ بے وفائی نہ کرنا. سورج سے کہہ رہے ہیں ورنہ تمہیں بھی پتہ ہے جس کا تو غلام ہے میں بھی اس کا غلام ہوں، جس کے اشارے پہ تو چلتا ہے میں بھی اس کے اشارے پہ چلتا ہوں. خبردار میری نماز کا خیال رکھنا. حضرت خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دلوی رحمۃ اللہ تعالی بادشاہ کو کپڑے پہنائے تو یہاں سے یہ بند باندھا کرتے تھے. بند جب باندھنے لگے تو کہا چل گئی تلوار چشتیوں کی. کہا بادشاہ بند نصیر الدین محمود چراغ دلوی باندھ رہا ہے، کھولے گا اسرائیل. واپس مڑے تو سورج رکا ہوا ہے. مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے. یہ عصر کی نماز سے بزرگوں کی محبت ہے، ان کا پیار ہے. تو بادشاہ آپ نے نماز عصر پڑھی، رکا سورج کس کے لیے؟ حضرت خواجہ محمود نصیر الدین محمود چراغ دل جن کے اشارے جن کی نماز کے لیے سورج رکا ہے وہ نصیر الدین محمود چراغ دلوی ہیں. تو پھر نظام الدین کا عالم کیا ہوگا، پھر بابا فرید کا عالم کیا ہوگا، پھر حضرت خواجہ بختیار کاکی کا عالم کیا ہوگا، پھر حضرت خواجہ معین الدین کا عالم کیا ہوگا، پھر حضرت خواجہ عثمان ہارونی کا عالم کیا ہوگا، پھر امام موسیٰ کاظم، اور پھر حضرت امام جعفر صادق کا عالم کیا ہوگا، پھر حضرت امام محمد باقر کا عالم کیا ہوگا، پھر حضرت امام زین العابدین کی نماز کا عالم کیا ہوگا، اور پھر حضرت امام حسین کی نماز کا عالم کیا ہوگا، اور پھر حضرت مولا علی کی نماز کا عالم کیا ہوگا. مولا علی نے بھی نماز واری اور ادھر نصیر الدین محمود چراغ دلوی. ادھر بھی سورج پلٹا ہے، ادھر رک گیا ہے. یہ غلاموں کی شان ہے تو سردار کا عالم کیا ہوگا. یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا. اللہ اکبر. تو آپ بھی حضرت مولا علی کی اولاد میں سے. نبی علیہ السلام نے یہ اس سلسلے کا ذکر میں نے اس لیے کیا کہ آج کی مناسبت بنتی ہے کیونکہ آج 13 رجب المرجب حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ولادت باسط. حضور نے فرمایا میں اس کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ اللہ فتح بھی عطا فرمائے. اینا علی ابن ابی طالب، یا رسول اللہ ان کی آنکھوں میں آشوب ہے. فرما بلاؤ، لو آپ نکالا، ان کی آنکھوں میں لگا، آنکھیں ٹھیک ہو. تو پھر علی نے کمال نہ کر دیا، کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے. علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. کون کہتا مولا علی کے ماننے والے نہیں ہیں یار. مولا علی کی محبت کے بغیر دین ہی مکمل نہیں ہے، ایمان ہی مکمل نہیں ہے. جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں وہ فارغ ہے، وہ فضول ہے. لیکن اہل بیت کی محبت اس طرح بیان کرو جس طرح اہل بیت چاہتے ہیں. صحابہ کی محبت اس طرح بیان کرو جس طرح صحابہ کرام چاہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھائی والی بات تو آپ کو میں نے پہلے یہ بار بار کچھ دوست بات میں اس لیے میں دوبارہ یہ عرض کر رہا ہوں. علی ورگا زمانے تے کوئی پیر بھی خواب نو، علی باج محمد دا کوئی ویر بھی خواہ مینو. آپ ایک خبر خان دا بھی تھا یہ دیکھو جناب،
کوئی ویر نہیں ہے، علی کے علاوہ کوئی ویر نہیں ہے، ویر نہیں ہے۔ لیکن اب حضور کی مانے یا آپ کی مانے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشبہت خلقی و خلقی، اے جعفر تیری مشابت شکل بھی میرے جیسی ہے، تیرا اخلاق بھی میرے جیسا ہے۔ اور حضرت جعفر ہیں کون؟ امام بخاری پورا باب باندھا ہے آپ نے، باب مناقب جعفر ابن ابی طالب الحاشمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضرت علی کے بھائی ہیں، آپ نے ان کو درمیان سے نکال دیا ہے۔ حضرت علی راضی ہوں گے ناراض ہوں گے؟ کیوں جی؟ کوئی بندہ کہے کہ آپ کا بھائی کوئی نہیں ہے اور کوئی بھائی ہے ہی کوئی نہیں، تو آپ کے بھائی ہوں تو آپ راضی ہوں گے ناراض ہوں گے؟ ناراض ہوں گے۔ تو یہ ایسے جملے حضرت مولا کائنات کی ناراضگی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی آپ کی اس طرح گزری ہے کہ انتہائی غربت کے عالم میں، لیکن قرآن سے اتنی محبت کی مولا کائنات۔ علی کے ماننے والے تم بھی قرآن سے محبت کرو۔ حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی ایسی تفسیر اتنی لکھوں کہ 70 اونٹوں کا بوجھ تیار ہو جائے، 70 اونٹوں کا بوجھ تیار ہو جائے، 70 اونٹوں کا، صرف سورہ فاتحہ۔ کتنی آیات ہیں جی؟ مختلف اختلاف کے مطابق 7 آیات، تو 7 آیات کی تفسیر لکھے علی، تفسیر لکھے علی، تو 70 اونٹوں کا بوجھ تیار ہو جائے، تو پھر علم کا عالم کیا ہوگا؟ اس لیے حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور دروازہ کون ہے؟ علی ہے۔ پتہ چلا علم کا شہر اللہ رب العزت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دروازہ علی ہے، دروازہ علی ہے۔ تو جو اس دروازے سے گزرے گا وہ کہاں، جو اس در پہ جائے گا وہ کیا لے گا؟ علم نبوت سے فیض یاب ہوگا۔ تو جو اس در پہ جائے اور اسے علم نہ ملے تو وہ گیا ہی نہیں اس در پہ، مسئلہ واضح ہو جائے گا۔ اس در پہ گیا جو کہے میں علی کا ماننے والا ہوں، علی کا ماننے والا ہوں، اور جہالت اتنی ہو کہ 2-2 کلو لوہا پہنا ہوا ہو، سمجھ گئے؟ جہالت اتنی ہو کہ 2-2 کلو لوہا پہنا ہوا ہو، اس کا بھی ریٹ کافی ہو گیا، لوہا پہنا ہوا ہو، پتہ چلا وہ علی کے در پہ گیا ہی نہیں ہے۔ اگر علی کے در پہ جاتا تو علی سیر اس شہر کی ضرور کرواتا، نہ علی کے در پہ گیا ہے، نہ علی نے اس کو سیر کروائی ہے، اور نہ اس شہر میں علی لے کے گئے ہیں۔ اگر اس شہر میں جاتا، علی کے ذریعے سے اس شہر نبوت میں داخل ہوتا تو وہاں سے کچھ نہ کچھ سودا ضرور لیتا۔ پتہ چلا یہ وہ اپنا عمرہ کرنے والا ہے جو عمرہ کرنے کے لیے تو گیا ہے پر اسواق مدینہ نہیں گیا، اسواق مدینہ جو بازار ہیں بازاروں میں یہ نہیں گیا۔ ہوتی نا میرے سونے سونے بھائیوں کی عادت، یہاں سے پیسے جمع کر کر کے عمرہ کر رہے تو سارا دن بڑی فجر کی نماز سے بازار کھلنا شروع، سارا دن مدینہ کے بازاروں میں پھرتے، سارا دن پھر کے وہ خرید لیا، وہ خرید لیا، وہ خرید لیا، جی چیزیں اتنے نہیں لب دیا۔ اچھی بات ہے، ہر چیز کے اوپر میڈ ان چائنا، میڈ ان چائنا، میڈ ان چائنا، تو اتنے پیسے لگا کے وہاں سے میڈ ان چائنا ہی خرید کے واپس لا رہے۔ جو علی کے در پہ جائے اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ اسے شہر نبوت سے کچھ نہ کچھ سودا ضرور، تھوڑا اپنی طاقت کے مطابق تھوڑا یا زیادہ ضرور ملتا، اور وہ کیا ہے؟ علم ہے۔ وہ کیا ہے؟ علم ہے۔ علی کے در پہ جانے والا، دعویٰ کرنے والا علم سے خالی ہو تو یہ سمجھ لو وہ گئے۔ حضور نے فرمایا جس نے کنٹے، کلابے، مندریاں، 1.25 ماشے کی چاندی کی مندری کے علاوہ، انگوٹھی کے علاوہ اجازت نہیں، کنٹے کلابے ڈالے ہوئے ہو، بہت فرمایا یہ تو جہنمیوں کی علامت۔ قرآن پڑھ کے دیکھیں یہ کن کی علامت ہے؟ جہنمیوں کی۔ لیکن حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں میری وراثت علم ہے جو میں نے آگے منتقل کی ہے، آگے منتقل کی ہے۔ اور وہ کس طرح کا علم؟ بات ہی ختم کر دی۔ اگر میں چاہوں تو سورۃ فاتحہ کی تفسیر لکھوں کہ 70 اونٹوں کا بوجھ جو ہے وہ تیار ہو جائے۔ آپ تشریف فرما، ایک شخص آیا، کافر تھا،
اس نے کہا علی ذرا اپنی داڑھی دیکھ، آپ کی داڑھی شریف نے ماشاءاللہ یہ آپ کا سینہ مبارک گھیرا ہوا تھا، اتنی گھنی داڑھی، چوڑی داڑھی، اور اس کی داڑھی میں کوئی ٹاما ٹاما بال، کو ادھر کافر تھا، کافر بھی داڑھی رکھتے تھے اس وقت۔ اس نے کہا اپنی داڑھی دیکھ اور میری داڑھی دیکھ، میری داڑھی تو گھنی گھنی ہے اور تیری، تو جو کہتا مجھے قرآن اتنا آتا ہے، مشہور تھے نا وہ قرآن پڑھاتا ہے۔ حضرت مولانا عمر اشرفی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کا مناظرہ ہوا لال پل لاہور مغل پورہ میں، تو سامنے جو بندہ تھا نا وہ صحابہ کو گالیاں دینے والا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ میں تجھ سے مناظرہ صرف ایک ہی جملے پہ کروں۔ فرمایا کیا؟ کہا کہ تو میرے سامنے صرف سورۃ فاتحہ قرآن شریف پڑھ دے، بس تو جیت گیا، میں ہار گیا۔ مولانا عمر اشرفی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ، مولانا عبدالتواب صدیقی کے والد گرامی، پہلے نا خطیب بھی ولی ہوتے تھے، اب خطیب لاڑی آخ دینا ہے، جن لگتا ہے جنہوں گل چنگی لگی 100 روپیہ لے کے آ جائے، ایسے باتیں کرتے ہیں، کوئی نہیں کرتے ہیں، اور خدمت زیادہ ہونا شروع ہو جائے تو پھر بیان بھی لمبا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ شامت گناہ، شامت لوگوں کی آ جاتی ہیں۔ جس بندے کو اپنے اوپر اتنا کنٹرول ہی نہیں ہے کہ میں نے کہاں رکنا ہے، کہاں جانا ہے، اس کو خطیب بننے کا وہ اہل ہی نہیں، اسے بیٹھنا ہی نہیں چاہیے۔ اور یہ وجہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے، وہ صرف ایک آپ سے دور نہیں ہوتے، سب سے دور ہو جاتے ہیں اور محروم رہ جاتے ہیں لوگ، اور اس کی محرومی کی ذمہ داری آپ پہ عائد ہوتی۔ تو کہا کہ تم صرف نا سورۃ فاتحہ میرے سامنے پڑھ دو، تم جیتے میں آ رہا۔ وہ شروع کرے الحمدللہ، فرمایا پڑھو، آگے پڑھ، ساتھ آتے پوری پڑھنی ہے، 2 پڑھے پھر پیچھے سے شروع کر، 2 پڑھے 3 پڑھے پھر پیچھے سے شروع کر، آدھا گھنٹہ آپ نے کہا آدھا گھنٹہ دے رہا ہوں، پڑھو سورۃ فاتحہ۔ سورۃ فاتحہ نہ پڑھ، فرمایا تمہارا علی سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے، اگر علی سے تعلق ہوتا تو قرآن شروع کرتے سورۃ فاتحہ سے والناس تک جاتے، تو اکیلے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھ سکا۔ یہ علی سے محبت نہیں ہے۔ علی سے محبت کرنے والوں کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ حضور نے فرما دیا آنا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، وعلی بابها، جو اس دروازے پہ آئے گا شہر سے سودا لے کے جائے گا، جو اس دروازے پہ آیا ہی نہیں ہے اسے سودا کیسے ملے؟ تو اس نے کہا تم قرآن کو بڑا جانتے ہو، اور سارے ائمہ اہل بیت کی یہ شان تھی کہ آپ قرآن کو جانتے تھے۔ امام محمد باقر کا نام، آپ کا نام باقر اس لیے پڑا کہ آپ باقر پھاڑنے والے کو کہتے، بال کی کھال اتار دیتے مسئلہ بتانے میں، زمین میں ہل چلانے میں نہیں، بال کی کھال اتارتے شریعت کا مسئلہ جو ہے وہ بتانے میں۔ تو اس نے کہا بتاؤ کدھر لکھا ہوا ہے؟ تو وہ مشہور آیت کریمہ ہے، چونکہ میں اللہ حافظ ہوں، حافظ نہیں ہوں، حافظ ماشاءاللہ میرے دائیں بائیں جب میں غفیر ہے حفاظ کا، تو اگر میں پوچھ لوں تو یہ بھی ناراضگی بن جاتی، پھر حفاظ کرام پیچھے پیچھے ہو کے بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ کوئی آیت نہ پوچھ لے، پھر ایسے پھر آنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ والبلد الطیب، اتنے 2 لفظ مجھے اس آیت کے یاد ہیں، آگے کیا ہے دسو جی، میں منہ چہرہ توڑے والے رکھ سکتا، حفظہ والے نہیں، تسی دسو۔ ایک بندہ آیت پڑھے، پارا نہیں آیت پڑھے، میں چہرہ ادھر رکھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والبلد الطیب یخرج نباته بإذن ربه والذی خبث لا یخرج۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ آپ کو جزا عطا فرمائے۔ ان لوگوں کو ہدیہ دیا کرو، علی ورگا زمانے تھے، علی کے ماننے والے ہو کیا سمجھتے؟ علی باج محمد دا کوئی بھی، جعفر بن ابی طالب کو کدھر ڈالیں؟ آپ ان جہلاء کو دیتے ہیں جو اپنے دین کی دھجیاں اڑا رہے ہوتے ہیں اور آپ خوش ہوتے ہیں۔ ان حفاظ کو، ان کی خدمتیں کیا کریں۔ قرآن کی آیت پڑھی نا، سبحان اللہ، دوبارہ پڑھیے ذرا، میں اس کا مفہوم اپنے ذہن میں لے آؤں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والبلد الطیب یخرج نباته بإذن ربه والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربی، فرمایا جو پاک زمین ہوتی ہے وہ اپنے رب کے حکم سے پاکیزہ چیزیں اگاتی ہے۔ آگے جی،
والذي خبث لا يخرج الا نكدا. بس. اور جو خبیث زمین ہوتی ہے، جو زرخیز نہیں ہوتی، بنجر نہیں ہوتی، جس کا ٹھیکہ 10,000 ہوتا ہے، جس کا ٹھیکہ 10,000 ہوتا ہے، اس میں ٹاما ٹاما ایک ٹانڈا ادھر ہے، ایک ٹانڈا ادھر ہے، ایک ٹانڈا ادھر ہے. فرمایا اے یہودی بات کان کھول کے سن، یہ زمین پاک ہے، داڑھی بھی گھنی ہے، اور تیری زمین زرخیز نہیں ہے، کلر والی ہے، شور والی ہے، اس لیے کوئی ادھر بال ہے، کوئی ادھر بال ہے، کوئی ادھر بال ہے، کوئی ادھر بال ہے. یہ شان ہے اہل بیت کی، یہ شان ہے مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی. رب ذوالجلال آپ کے مزار پر انوار پہ کروڑوں اربوں رحمتوں کا نزول فرمائے، اور ان کی محبت ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. نشانی میں نے آپ کو بتا دی کہ علی سے محبت کرنے والا وہ ہے جس کے پاس قرآن کا علم ہو، جس کے پاس حدیث کا علم ہو، جس کے دل میں یہ چیزیں نہ ہو بس 4 کلو لوہا ہی پہنا ہوا ہو. وہ علی سے محبت کرنے والا کوئی نہیں ہے. اللہ سب کو عمل کی توفیق بخشے. اور حضرت مولا کائنات آج 13 رجب المرجب آپ کی ولادت باسعادت کا دن ہے. اپنے بچوں کو بھی یاد کروائیں، خود بھی یاد رکھیں. کوئی آپ سے پوچھ لے، یہ نہیں کہ صرف اپنے 10 محرم کو یاد رکھنا یا 12 ربیع الاول کو یاد رکھنا، یہ بھی ہمارے عقیدے میں چیزیں شامل ہیں، ان کو بھی یاد رکھیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کوئی مسئلہ پوچھ